آج ایک ایسے موضوع پہ، ایک ایسے اچھوتے موضوع پہ ناظرین ہم بات کرنے والے ہیں جس پہ بات خال خال ہوتی ہے۔ موضوع آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ماں کی بے لوث ممتا اور باپ کی پیار بھری شفقت کے بعد ناظرین اگر کوئی خلوص، وفا، پیار، محبت، ایثار اور قربانی کے خمیر سے گندھا ہوا انتہائی شفاف رشتہ ہے تو وہ بھائی کا رشتہ ہے۔ یہی آج کا موضوع ہے ناظرین کہ بھائی کے بھائی پر حقوق کیا ہیں۔ ایسا شفاف رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے ناظرین جس کی مٹھاس، جس کی حلاوت ایسی ہے کہ بھائی اگر بڑا ہو تو باپ ہونے کا، سر پر ایک سائبان ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور بھائی اگر چھوٹا ہو تو اپنی اولاد ہونے کے باوجود بھی اولاد ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ وہ شخص ناظرین بہت خوش نصیب ہوتا ہے، صاحب بہت خوش نصیب ہوتا ہے جسے اپنے میسر آتے ہیں، کیونکہ خونی اور سگے رشتے جو ہوتے ہیں ناظرین قدرت کا انتہائی خوبصورت اور انتہائی لازوال اور انتہائی انمول تحفہ ہے، جس کی قدر ناظرین جس نے نہیں کی پھر سمجھ لیجئے اس نے کوئی بھی قدر نہیں کی۔ یعنی اس کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے کہ انہی میں ایک رشتہ بھائی کا رشتہ ہے۔ رشتے ناظرین اتنے انمول ہوتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ یعنی ایک شخص جو ہے اس پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرے، بالکل اس طرح سے کرے جیسے ہم کسی قیمتی شے کی اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جس رشتے کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا ہے سب سے پہلے وہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے، اور والدین کے بعد سب سے زیادہ خلوص جس رشتے میں ہے وہ بھائی کا، بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور بڑا بھائی ناظرین وہ ہوتا ہے جو برے حالات آنے پر بھی بالکل والد کی طرح شفقت اور محبت کیا کرتا ہے، ماں کی طرح ضرورتوں کا خیال رکھا کرتا ہے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل، اچھی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیتا ہے، اور ہمہ وقت ان کے لیے دعا گو بھی رہتا ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے ناظرین کہ بڑے بھائیوں میں یہ اللہ نے ایک وصف رکھا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب سا وصف ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی اولادوں کو بعد میں نوالا کھلاتے ہیں، پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو نوالا کھلاتے ہیں۔ ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے، آئیے آپ کو لے کے چلتا ہوں، ذرا بچپن میں چلتے ہیں صاحب۔ آج پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ دل کی وہ باتیں آپ کے ساتھ کروں جو میں بہت کم کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ دو بھائیوں کا بچپن ہے، عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، ماں دونوں کو صبح اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، باپ بڑے مان سے دونوں کو موٹر سائیکل کی ٹنکی پر بٹھاتا ہے، دونوں کا بستہ اپنی موٹر سائیکل پر لٹکاتا ہے، اس کے بعد دونوں کو موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کے بعد اسکول چھوڑ کر آتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اسکول جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جاتے ہیں، ایک جا کر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی سنگت میں رہتے ہیں، ایک ہی لنچ باکس سے کھاتے ہیں، دونوں کی خوشیاں ایک ہوتی ہیں، دونوں کے غم ایک ہوتے ہیں، دونوں کے دوست ایک ہوتے ہیں، دونوں کے دشمن ایک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پیسے چھین لیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پاکٹ منی کو ایک دوسرے سے لے لیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جوتے، ایک دوسرے کے کپڑے، ایک دوسرے کی گھڑیاں، ایک دوسرے کے بیلٹ، ایک دوسرے کا سارا سامان استعمال کر لیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا لنچ تک کھا لیا کرتے ہیں، مدرسے ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ ٹیوشن ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کودا کرتے ہیں، مختلف کھیلوں میں ایک ساتھ رہا کرتے ہیں۔ جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں جھگڑتے بھی ہیں، لیکن جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی سامنے والے کو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس نے کسی کے بھائی کو چھیڑا ہے یا کسی کے بھائی کو تنگ کیا ہے۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کا رازدار بننا، ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکنا، یعنی زندگی میں کہیں کوئی دکھ آ جائے تو اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے بھائی کی خوشیوں کو خرید لینا، اپنا پیٹ کاٹ لینا مگر اپنے بھائی کو خوش رکھنا، اپنی اولاد کی موجودگی میں اپنے بھائی کو اگر چھوٹا ہے تو اولاد کی طرح ہر مان دینا، ہر پیار دینا، اور اگر بڑا ہے تو بچوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اسے باپ کا احترام دینا۔ غرض ناظرین یہ جو بھائی ہیں یہ صرف بھائی نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کی کائنات ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کائنات ہوا کرتے ہیں، سب کچھ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ساری خوشیاں، سارے دکھ، سارے آنسو مل کر آپس میں بانٹتے ہیں۔ یہ دوست بھی ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا مان بھی ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جی جان ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین ان میں سے اگر کوئی جدا ہو جائے، اور خاص کر بڑا جدا ہو جائے، تو پھر مجھے فیض کے وہ مصرے یاد آتے ہیں کہ مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے
لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب. مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میرے عمر گزشتہ کی کتاب. اس میں تو میری بہت قیمتی تصویریں تھیں. اس میں بچپن تھا میرا اور میرا عہد شباب. اس کے بدلے مجھے تم دے گئے جاتے ہوئے اپنے غم کا دمکتا ہوا یہ خون رنگ گلاب. کیا کروں بھائی یہ اعزاز میں کیوں کر پہنوں؟ مجھ سے لے لو میری سب چاک قمیضوں کا حساب. آخری بار ہے لو مان لو. ایک یہ بھی سوال آج تک تم سے میں لوٹا نہیں مایوس جواب. آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول. جب بھائی بڑا چلا جاتا ہے نا ناظرین تو پھر چھوٹا یہی کہتا ہے کہ آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول. مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب. مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب.